بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، چہرے قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ جن کے عمل اچھے نہیں ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، مسخ ہو جائیں گے، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمکیں گے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے اعمال کیسے ہیں، بلکہ ہم تو جانتے ہم نے تو گناہ کے سوا کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا ہوگا اپنے چہروں کے ساتھ، کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! اگر چہرے پہ پھنسی نکل جائے ہم محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، اگر چہرے پر کوئی داغ آ جائے ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے۔ اللہ اکبر! میری بہنوں بتاؤ، اس شخص کا چہرہ جنازے میں سور کی طرح ہو گیا، کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ سب صحابہ رو پڑے اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اس کا چہرہ کیوں سور کی طرح ہو گیا ہے؟ آقا بار بار اس کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ ارشاد بھی فرمایا، بلکہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا تو بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ ستار ہے، کسی کو رسوا نہیں کرتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ تیرا باپ یقیناً کچھ نہ کچھ بڑا جرم کرتا ہوگا، بتا تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح ہوتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا، ہر نیک عمل کرتا تھا، مگر نماز کے وقت تو سو جاتا تھا، وہ نماز کی اہمیت نہیں جانتا تھا، وہ نماز کی قدر نہیں کرتا تھا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، جب کوئی نماز میں سستی کرے گا، نماز کی ناقدری کرے گا، اور جب وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن وہ کالے سور کا منہ لے کر کے اٹھے گا، کالے خنزیر کا منہ لے کر کے اٹھے گا۔ اللہ اکبر! میری بہنوں بتاؤ، ذرا غور کرو، آج بہت سادگی سے تم کہہ دیتی ہو کہ ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ یہ جھوٹ ہے میری بہنوں، یہ فریب ہے۔ نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ جب ہمیں کھانے کے لیے ٹائم ملتا ہے، سونے کے لیے ٹائم ملتا ہے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، بلکہ لوگوں کو غیبت کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، چگلی کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، نماز کے لیے کیوں ٹائم نہیں ملتا؟ آپ کو عہد کرنا ہوگا، آپ کو طے کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا، کوئی قبر میں نہیں آنے والا، کوئی بچانے نہیں آنے والا، کوئی مدد کرنے نہیں آنے والا سوائے آمنہ کے لال کے، اور انہوں نے بھی فرما دیا جو نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں اپنے آپ کا بھلا چاہو، اپنے آپ کا بھلا چاہو، اپنے آپ کی خیر خواہی کرو، اور صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نکالو، 10 منٹ کا ٹائم نکالو اور نماز پڑھو۔ 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب میری بہنوں تم نماز پڑھو گی تو تمہارے بچے بغیر بولے نماز پڑھیں گے، آپ کے بچوں کو بولنا نہیں پڑے گا۔ ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں، اس لیے نماز کی طرف آؤ، بہت برکتیں ہیں نماز کی۔ میری بہنوں، آپ کھانے پکانے کے لیے کچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی ہو، سیریل بھی دیکھتی ہو، فلمیں بھی دیکھتی ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو، مگر میری بہنوں آج اس سنی اجتماع میں ہماری گزارش یہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ نمازی بن جائیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری بہنوں، دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گی تو دھیرے دھیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی، دین کے قریب ہو جاؤ گی۔ اور میری بہنوں، نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے، اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اگر اس کے حلق کے اندر 7 سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ میری بہنوں بتاؤ، 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر انسان منہ میں پان رکھے تو پان بھی انسان 10 منٹ میں نہیں چباتا، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، کھانا کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنانا ہے تو آج یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گی۔ میری بہنوں یاد رکھو، اور آئیے علامہ عثمان ابن حسن نے ایک روایت نقل کی ہے، اب اس کو ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سن لیں، بے نمازی کا انجام کیا ہے، پھر ہم دوسرے فرائض کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو اس کی بھی اہمیت پتا چلے۔ اللہ اکبر، دور رسالت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جھرمٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے
ہوئے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، میرے آقا کی عادت تھی جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے، سرکار بے قرار ہو جاتے۔ اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بابا مر گیا ہے آقا، مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں اٹھو جاؤ اور اس دیہات میں پہنچو اور پہنچ کر کے اس کے باپ کو غسل دو، اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھو یہ صحابہ کے سردار ہے شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ابھی ولی نہیں، ولیوں سے بڑا مقام، ولیوں سے بڑا مرتبہ، غوث قطب اور عبدال قلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ آقا نے ان کو فرمایا وہ دونوں چلے، جیسے ہی دیہات میں پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی، دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا؟ جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا مگر منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدث اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے دیکھا کہ منہ سور کی طرح ہو گیا، وہ بھی کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ دونوں رو پڑے، اللہ 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 سے معافیت کا سوال کرتے ہیں۔ چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی، اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک قاصد بھیجا گیا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھے، اس کو کفن کیسے پہنائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چہرہ اس کا سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ آقا بھی رو پڑے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اس کا چہرہ درست کر دے مولا۔ اللہ نے اس کا چہرہ درست کر دیا، جلدی سے صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپکے سے کہا پہلے تو منہ اس کا سور کا ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے اچھا ہوا، اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، دیکھ تو لو کہ منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر پھر سے چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، واپس سے چہرہ بدل گیا۔ حضور علیہ السلام بھی رو پڑے، سارے صحابہ رو پڑے۔ میری بہنوں سوچو تو صحیح، اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے، اگر جنازے میں کسی کا منہ صرف کالا ہو جائے تو اس وقت تو لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو، کوئی میرے پہچان کا نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کا نہ ہو؟ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا، میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا، اس وقت میری ذلت کا حال